قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف کل عام شہر الاواخر، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کا لفظ یعقوف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جم جانا، بیٹھ جانا۔ رمضان مبارک کے آخری 10 دن سنت کی نیت کے ساتھ انسان مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس دنیا سے تعلق کو ختم کر لیتا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف سنت، اعتکاف نفلی، اعتکاف واجبی۔ اعتکاف سنت یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر سنت کی نیت سے انسان 20ویں روزے کی شب شام سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور آخری دن میں، آخری ایام میں، آخری یوم میں انسان چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف نفلی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی بنا پر اعتکاف سنت نہیں کر سکتا تو جب بھی وہ مسجد کے اندر آئے اس نیت سے آئے کہ اللہ رب العزت میں جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہروں گا، جتنی دیر بھی یہاں پر رکوں گا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اعتکاف نفلی کے لیے یہ روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف واجبی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کسی نے کوئی نظر مان لی، کوئی منت مان لی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر میں اس کام کے اندر کامیاب ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو ایسے اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور وہ خندقیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ آسمان و زمین بھی اس کو پر نہیں کر سکتے۔ اور یہ اعتکاف انسان کو گناہوں سے ہی بچا لیتا ہے، اور جو انسان اعتکاف کی وجہ سے کوئی دوسرے ثواب کے کام نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت اسے ان کاموں کے ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاشی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف جیسی دولت عطا فرمائی جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ انسان اس کے اندر اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ یقینی طور پر شب قدر سے محروم نہیں ہوگا۔ معتکف آدمی اپنے اعتکاف کی بنا پر اگر سویا ہوا بھی ہے تو وہ عند اللہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، اور اس کی رات کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی جستجو، اتنی محنت کیوں کی؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اور یہ اعتکاف یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔